जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले और दुनिया भर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो आज सबसे बड़ी ख़बर है, जो खुशी की ख़बर है, वो ख़बर ये है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बिल आकर 4 माह के बाद अपने घर में बाहिफ़ाज़त जो हैं वो पहुँच चुके हैं। और पाकिस्तान में और दुनिया भर में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, अगर इमरान खान साहब के बाद कोई ज़्यादा किसी एक शख्सियत के लिए कोई ज़्यादा लोग जो है वो कंसर्न थे, तो वो इमरान रियाज साहब के लिए थे। क्योंकि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से पिछले 4 माह से यानी 11 मई 2000 जो है वो 23 से लेकर कल तक जो है वो कोई पता नहीं था कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, किस कंडीशन में हैं। तो इस हवाले से एक बड़ा लंबा अरसा जो है उनकी फैमिली ने बड़ी तकलीफ़ में, बड़ी अज़ियत में और एक बड़े इम्तिहान में, बड़े मुश्किल वक्त में गुजारा। तो बिल आखिर जो है अल्लाह ताला ने उनकी फैमिली की और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों की, दुनिया भर में जितने लोग जो है वो इमरान रियाज साहब के लिए जो है वो ज़्यादा परेशान थे, उनकी परेशानी को दूर किया है, उनकी आजमाइश को ख़त्म किया। और इमरान रियाज साहब जो हैं वो बिल आखिर आज सुबह जो है वो पहुँच चुके हैं अपने घर लाहौर में, बिल्कुल खैरियत से हैं। और इमरान रियाज साहब की जो वापसी की जो ख़बर है, जो खुशखबरी है, ये उनके वकील मियां अली इशफाक साहब ने दी है। और इस हवाले से आपने अभी तक सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंच भी गई हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि इमरान रियाज साहब और मियां अली इशफाक साहब की जो मुलाकात हुई है, ग़الباً कोई 3-1 घंटे की मुलाकात हुई है उनके घर पर जब वो वापस आए हैं। तो इस हवाले से बीबीसी ने एक बड़ा दावा किया है कि उनकी मियां अली इशफाक साहब से बात हुई है। और बीबीसी के मुताबिक मियां अली इशफाक साहब ने जो बीबीसी को बताया है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कि जो 3 घंटे की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं, इमरान खान साहब की ये हालत कैसी है, वो किस हाल में है, किस कंडीशन में है। तो इस हवाले से जो मियां अली इशफाक साहब ने उनको बताया है, वो मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। क्योंकि इस हवाले से हर पाकिस्तानी जो है दुनिया भर में रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान रियाज साहब जो है वो कब आकर जो है वो अपना व्लॉग करते हैं और सारी सूरत हाल जो है वो आवाम के सामने रखते हैं। लेकिन बहरहाल अभी उनको टाइम देना चाहिए, अभी उनको वक्त देना चाहिए। क्योंकि एक लंबी आजमाइश से जो गुज़र के आए हैं, तो कम से कम उनको 1-1.5 माह लगेगा वापस अपनी नॉर्मल हालत में आने के लिए। तो लिहाजा तमाम लोगों से ये गुजारिश भी है कि उनको एक वक्त देना चाहिए, एक टाइम देना चाहिए, ताकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जो है वो वापस आ सके। इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आ रहा है। बर्फ़ जो लगता यूँ है कि बर्फ़ पिघल रही है और रिहाइयों का जो एक सिलसिला सामने आ रहा है। क्योंकि इमरान रियाज खान साहब की रिहाई होती है, उसके साथ साथ अब कुछ खबरें ये भी ज़राए से सामने आ रही हैं कि सनम जुवैद खान साहिबा जो हैं और दीगर जो 9 लोग हैं उनकी आज रिहाई का इम्कान है। और बड़ी ये तवक्को की जा रही है कि वो आज वो रिहा हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि जो लगता यूँ है कि जो कुछ जो है वो बर्फ़ जो है वो पिघल रही है और अच्छे दिन जो हैं वो अब आने वाले हैं। तो बहरहाल अब बात कर लेते हैं कि इमरान रियाज साहब और मियां अली इशफाक साहब की जो आपस में जो बातचीत हुई है, ये ग़الباً बताया ये जा रहा है, ये बीबीसी ये दावा कर रही है कि मियां अली इशफाक साहब ने बीबीसी से बात करते हुए ये कहा है कि उनकी इमरान रियाज साहब की और मियां अली इशफाक साहब की कोई रिहाइश गाह पर 3 घंटे की एक तवील मुलाकात हुई है। यानी कि ज़ाहिर बात है, अब सारी बातें तो मियां अली इशफाक साहब ने बीबीसी को नहीं बताई कि 3 घंटे में क्या कुछ होता रहा है, क्या मुलाकातें हुई हैं। लेकिन आपने उनकी एक तस्वीर भी देखी है जो मियां अली इशफाक साहब ने जो तस्वीर एक अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। तो आप उनकी वज़ाकत से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो है वो शेप बड़ी हुई है, बाल जो है वो उनके अपना बाल वगैरह बड़े हुए हैं। तो बहरहाल बात कर लेते हैं कि जो मुलाकात हुई है, मियां अली इशफाक साहब ने जो बीबीसी से बात की है, अब बीबीसी ये दावा कर रही है कि इमरान रियाज की जो जिस्मानी और ज़हनी हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। और कुछ ये भी अब सोशल मीडिया पे ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो उनकी जो ज़ाती मुआलिज हैं, उनके जो डॉक्टर है, उनकी जो टीम है इमरान रियाज साहब की, वो उनको उनका चेकअप करेगी और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। तो ये उन्होंने बीबीसी को बताया है मियां अली इशफाक साहब ने कि इमरान रियाज की जो जिस्मानी और ज़हनी हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो सदमे का शिकार हैं।
گزشتہ 4 ماہ میں ان کا وزن بھی بہت کم ہوا ہے. یعنی کہ یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں میاں علی اشفاق صاحب نے BBC کو بتایا ہے کہ ایک تو وہ صدمے کا شکار ہے. ظاہر بات ہے ایک مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے. آپ 4 ماہ سے جو ہے وہ کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہیں, فیملی ہے, بچے ہیں, پیچھے کس طریقے سے فیملی جو ہے وہ ان کے دن گزر رہے ہیں. تو ایک اس میں تو کوئی شک نہیں, ایک بہت بڑا ٹراما ہے, بہت بڑا صدمہ ہے. اور یہ وہ بتا رہے ہیں اس بات کی وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ ایک صدمے کا شکار ہیں. گزشتہ 4 ماہ میں ان کا وزن بھی کافی کم ہوا ہے, یہ میاں علی اشفاق صاحب بتا رہے ہیں. اور ساتھ جو ایک بڑی خطرناک بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہے. یہ بات جو ہے یہ بڑی الارمنگ ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہے, یہاں تک کہ انہیں بات سمجھانے اور جملہ مکمل کرنے میں دقت کا سامنا ہے. یہ بتایا ہے میاں علی اشفاق صاحب نے BBC کو. تو اس حوالے سے جو میں نے شروع میں بات کیا ہے کہ ظاہر بات ہے ان کو ٹائم دینا چاہیے, ان کو وقت دینا چاہیے, اور ان کو کم سے کم جو ہے 1 سے 1.5 ماہ لگے گا واپس اپنی نارمل کنڈیشن میں واپس آنے کے لیے. کیونکہ ظاہر بات ہے آپ اتنے بڑے صدمے سے اور اتنے بڑے آپ ایک پروسیس سے اور اتنے بڑے امتحان سے آپ گزر کے واپس ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران ریاض کے علاج اور ان کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے وہ ضروری میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائیں گے, ڈاکٹر سے رجوع بھی کریں گے. اور میاں علی اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ ہے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, ظاہر بات ہے 2-3 گھنٹے جب ایک بندہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پورے عمل میں کم سے کم 3 سے 4 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے. جب وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے تو انہی کی ہدایت پر عمل کر کے قانونی معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ میاں علی اشفاق صاحب نے BBC کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب بات یہ چیز ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر جی بڑا ایک عجیب سی چیزیں آ جاتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بندے کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. جو بھی باتیں ہیں وہ سنی ہوتی ہیں کہ جی عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں, وہ کسی جو ہے چیزیں معاملات طے کر کے واپس آئے ہیں. عمران ریاض جو ہیں وہ اپنے نقطہ نظر سے ہٹ گئے ہیں. یار ان چیزوں سے اب نکل آئیں. اس کی وجہ یہ چیز ہے کہ ڈیل ہونا, نقطہ نظر ہونا, اپنے نظریات, یہ ساری چیزیں ایک بندے کی فیملی نے 4 ماہ, آپ اندازہ کریں 11 مئی 2023 اور آج 25 ستمبر 2023 ہے. یہ 4 ماہ کا وقت جس طریقے سے اس کی فیملی نے گزارا ہے, اس کے والد صاحب کی جو کنڈیشن ہے, اس کے بچوں کا جو حال ہے, اس کی بیوی کی جو کنڈیشن ہے, اور اس کی جو ماں کی کنڈیشن ہے. اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا, یہ ان کے بھائی کا ایک بیان میں سن رہا تھا کہ وہ جب بھی میں ان کے سامنے جاتا ہوں تو میں ان کا سامنا نہیں کر پاتا, کہ وہ بار بار پوچھتی ہیں کہ بھائی کا کیا حال ہے, بھائی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو میں ایک ماں کو کیا بتاؤں کہ میں اپنے بھائی کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں, کیا کچھ میں نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے. اور ہم یہ سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں, فضول قسم کی چیزیں ہم کر رہے ہیں, اور کسی بندے کے پاس جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, اور صرف اس لیے کہ بس قیاس رہی ہیں اور اپنے آپ کو وہ جو بڑا ایک 30 مارکان سمجھ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ جی فلاں کی یہ ہوئی ہے, فلاں کی یہ ہوئی ہے, کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں, اپنے نظریات پر انہوں نے کمپرومائز کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو خدا رہا ان چیزوں سے آپ نکل آئیں, ان کو وقت دیں, ان کو ایک نارمل زندگی میں واپس آنے دیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر بات ہے جب وہ اپنا ویلاگ کریں گے, ساری چیزیں بتائیں گے. اگر ان کیس اگلا بندہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ جاتا بھی ہے تو بھئی چھوڑ دینا اب ان چیزوں کو, کیا مسئلہ ہے. اگر وہ جاتا بھی ہے تو کیا اس ایک بندے نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے پورے پاکستان کا؟ جو حالات بنے ہوئے ہیں, جس قسم کی جو چیزیں ہیں, بعض یہ چیز ہے کہ اب ان کو, ان کی فیملی کو جتنا انہوں نے سفر کرنا تھا وہ کیا ہے, جتنی قیمت ادا کرنی تھی انہوں نے کی ہے. پچھلے اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال سے وہ آف ایئر ہیں, کبھی کس مقدمے میں, کبھی کس مقدمے میں, کبھی کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو ظاہری بات ہے اب ان چیزوں سے اب نکل آنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں یا پھر نہیں ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ مینر اب نہیں رکھتی, یہ چیزیں جو ہیں اتنی زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے, اتنی اس کی امپورٹنس نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ چیز ہے کہ میں سن رہا تھا کہ جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے عمران ریاض صاحب سے, جو صحافی وہاں سے مل کے آئے ہیں, جو صبح گئے ہیں ان کے گھر پہ, ان کے بقول کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ٹٹے ہوئے ہیں, اور وہ بالکل جو ہے وہ اپنے موقع پر جو ہے وہ اپنا کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ساری بات ہے کہ عمران ریاض کو جو قریب سے جانتے ہیں, جو ان کے دوست ہیں, جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے, وہ ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب آپ نے ڈیل کرنی ہوتی ہے, جب آپ نے کسی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے تو 2-4 دن بھی کافی ہوتے ہیں, 1 ہفتہ بھی کافی ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں
کہ جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ میاں علی اشفاق صاحب نے جو BBC سے بات کی ہے وہ میں نے چاہا کہ آپ کے میں سامنے رکھ دوں کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ان کے ٹیسٹ ہوں گے، ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کا معائنہ کریں گے، ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، ان کے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں وہ باقی چیزیں بتائیں گے، تو بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں۔ لیکن یہ بات میں ان سے 1000% جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ ایک بڑی جو ہے آزمائش سے نکل کے واپس آئے ہیں تو ظاہر بات ہے ڈرامہ تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ مزید کیا خوشخبریاں لے کر آتا ہے۔ صنم جوید خان اور باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کچھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اظہر مشوانی صاحب کے بھائی کی بھی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ بھی پروسیس میں ہے۔ یہ سوشل میڈیا بھی چیزیں چاہ رہی ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کی رہائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اب یہ جو ایک برف پگھلنے لگی ہے، رہائیوں کا جو سلسلہ شروع ہونے لگا، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے، معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب جانی چاہیے، کیونکہ اب اگر یہ جو جتنا ٹمپریچر ہے کم ہوگا تو معاملات ظاہری بات ہے پھر ہی آگے جا سکتے ہیں۔ دوبارہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے میں نے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا ہمیں ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت۔